نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. محترم دوستو بھائیو، ہم 5 ٹائم ایک دن میں فرض نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح سنت نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. We perform 5 times first salah in a day, and we likewise sunnah and nawafil perform, and in every sunnah and nawafil we recite surah al-Fatiha. تو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ چلیے آج ہم اس کے متعلق بحث کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میرے اور بندوں کے درمیان مشترک ہے. چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف کی، میری گلوری کی. اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف اور حمد و ثنا بیان کی. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مشترک ہے. اس میں ایک پہلو جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، تو وہیں دوسرا پہلو جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ سوال کرتا ہے، مانگتا ہے. اس کے بعد جو 3 صورتیں ہیں اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کو سکھلائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو ضرور دوں گا. تو اس میں سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اٹ مینس all praise due to اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، سارے جہاں کا رب ہے، جو the Lord of the worlds، جو دنیا کا کریٹر ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. یہ جو بڑے بڑے پہاڑ، زمین، چاند، سورج، اسی طرح زمین کو اور اسی طرح دیگر خوبصورت چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی گلوری کرتے ہیں، ان کی پریس کرتے ہیں، تو در حقیقت اس کے صناع، اس کے خالق، اس کے کریٹر کی ہم تعریف کرتے ہیں، گلوری کرتے ہیں، پریس کرتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا، جس نے ارتھ کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی. اور نہر کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں بنایا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. تو یہ جو اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتے ہیں، یہ گلیشیئر کی صورت میں، گلیشیئر کی شکل میں یہ پہاڑوں پر جم جاتے ہیں، پھر وہاں سے گریجولی دھیرے دھیرے یہ رستے رہتے ہیں. تو کہیں تو یہ نہروں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یہ جو آئس برف ہوتی ہے، اور کہیں یہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے. چنانچہ جب زمین کو ہم کھودتے ہیں، جب اس کو ڈپ کرتے ہیں تو یہاں سے پانی نکلتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا. بندے کو خود نہیں کہا کہ تم کینل بنا لو، کینل میں پانی اس کو یہ کر لو، سیو کر لو پھر تم اس کو پیو، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے پانی کا ایک انتظام کیا. اسی تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اتنی بہترین بیوٹیفل چیزوں کو دیکھتے ہیں، خوبصورت چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. تو در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے، تمام تعریفیں اسی کے سزاوار ہیں، تو اسی طرح عبادت کے لائق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. تمام عبادت، اگر سر جو ہمارا جھکے گا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی جھکے گا. اس کے بعد اللہ تبارک، تو جب ایک چیز دیکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے،
تو ہمیں بھی کسی چیز کے لیے پیدا کیا، کسی مقصد کے لیے، کوئی گول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کوئی ایم ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اور ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب العالمین، جو سارے جہاں کا رب ہے، سارے جہاں کو پالنے والا ہے، سارے جہاں کا سسٹینر ہے، چیریشر ہے، پرووائڈر ہے. سسٹین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جتنی سارے جہاں میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کو خوراک دیتا ہے، غذا دیتا ہے. تو سارے جہاں جیسے چاند، سورج، آسمان، زمین، اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ غذا دیتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں چاند، سورج، جتنے ہماری نگاہوں کے سامنے، یہ ایک عالم ہے. اس کے علاوہ بھی عالم ہے. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اس جہاں میں 40,000 عالم ہیں. اور حضرت ابو مقاتل جو امام تفسیر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 80,000 عالم ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا رب ہے، ان تمام کو غذا دیتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے ہوئے تھے تو وہاں جانے سے پہلے اپنی بیوی کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا. تو وہاں پر ان کو خیال آیا کہ وہ تنہا ہے، بھوکی ہے، اس کو کھانا کون دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم اس پتھر پر لاٹھی مارو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر لاٹھی مارتے ہیں تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر مارو، تو پھر وہ مارتے ہیں، پھر وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکم ہوتا ہے پھر مارو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مارتے ہیں. یہ تیسری مرتبہ 2 ٹکڑے ہوتا ہے تو وہاں سے ایک کیڑا نکلتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اس کیڑے کو بھی ہم غذا دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے تمام بندوں کا رب ہے. جب اللہ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو پیدا کیا اور تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا دی، ہر ایک کو غذا دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، تو تعریف کے لائق بھی وہی ہے. تمام طرح کی تعریفیں اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.